بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت تمیم بن اوس ملک شام کے رہنے والے تھے، مذہب کے نصرانی تھے۔ آپ نے اسلام قبول کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت تمیم بھی ساتھ تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگرچہ آپ نے ہجرت فرما لی تھی مگر تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر ہوتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت تمیم اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری باتیں بیت الحم میں عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے اس کو اس بستی کی سند لکھ دی۔ حضرت تمیم وہ سند حضرت عمر کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں خود شاہد ہوں، پھر وہ بستی ان کے حوالے کر دی۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی میں جو فروخت نہ کرتا تو آج بھی وہ بستی حضرت تمیم کے خاندان والوں کے پاس ہے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ وہ بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نے ہمیں کیوں جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کے لیے جمع کیا ہے اور نہ میں تم کو کسی کام کے لیے۔ میں نے یہ بتانا ہے کہ تمیم پہلے نصرانی تھا، اب مسلمان ہو گیا ہے۔ میں اس سے خوش ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے بیان کروں اپنی خوشی کے بارے میں، اس سے تم سب کو یقین ہو جاتا ہے۔ میں نے تم سے دجال کے بارے میں جو بات بھی کہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمیم بیان کرتا ہے کہ ایک دن وہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک قبیلے کے لوگ تھے، سمندر میں تھے کہ سمندر اپنی ٹھاٹھیں مارنے لگا، ہم سب گھبرا گئے۔ آخرکار ہمیں ایک جزیرہ نظر آیا جسے دیکھ کر ہم سب لوگ خوش ہو گئے، پھر اس جزیرے میں داخل ہو گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ عجیب و غریب قسم کی چیز نظر آ رہی ہے جن کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دجال کی جاسوس ہوں، دجال کی نمائندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، وہاں ایک گرجا گھر ہے، ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ سن کر سب لوگ ڈر گئے کہیں کوئی جن نہ ہو۔ پھر ہم سب لوگ اس کے ساتھ گئے۔ ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے جسم، ہاتھ پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے، زنجیروں سے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ کدھر رہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ؟ ہم نے کہا جی ہاں کی۔ یہ سن کر سب کچھ پوچھ کر کہا کہ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ وقت قریب ہے جب میں پوری دنیا پر راج کروں گا تو کوئی ایسی بستی زندہ نہیں رہے گی، کوئی زندہ نہیں بچے گی، اور کوئی ایسی بستی نہ ہوگی جس میں 40 دن کے اندر داخل نہ ہو سکوں سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوگا اور مدینہ کے تمام راستے میرے لیے بند ہو جائیں گے اور مجھے ہر طرف سے گھیرا جائے گا، لیکن میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر لکڑی کو مارا اور فرمایا اے مدینے والو، کیا میں نے تمہیں یہ بات پہلے نہیں بتائی؟ سب لوگ بولے اے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں بات بتائی ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ بحیرہ ملک شام اور یمن کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے دن ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ امید ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اللہ محمد کا نام لکھیے۔ سانس اور وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔